شوہر کے سونے کے بعد میری نند چپکے سے مجھے کمرے میں بلا کر اپنے کپڑے پہنا دیتی اور گھونگھٹ اڑا کر بیڈ پر بٹھا دیتی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص کمرے میں آتا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوری رات روتا رہتا، اور وہ جاتے وقت میری جھولی میں پیسوں کے ڈھیر لگا دیتا۔ میں نند کے ڈر کی وجہ سے گھونگھٹ بھی نہ اٹھا سکتی۔ ایک رات نند کے دوپٹے میں سوراخ کر ڈالا اور جو ہی نظر اس شخص پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام کنگنا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا نام بہت خوبصورت ہے، میں خود بھی بہت خوبصورت تھی اور میں نے اپنے لیے خواب بھی بہت ہی خوبصورت دیکھ رکھے تھے، لیکن میری قسمت خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک نہایت ہی بدصورت شخص سے ہوگی۔ نہ صرف وہ شخص بدصورت تھا بلکہ وہ لوگ اس محلے کے بدنام زمانہ لوگ بھی تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، گھر میں صرف بہن بھائی اور ان کا ایک بوڑھا چاچا رہا کرتا۔ سب لوگ کہتے کہ یہ لوگ کچھ گڑبڑ ہیں، لیکن پھر بھی میری ماں نے میری شادی اس شخص سے کروا دی۔ میرے بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کام دوسرے شہر میں تھا اور ان کو چھٹی بہت مشکل سے ملا کرتی۔ سارے معاملات میری ماں کے ہاتھ میں تھے۔ اس آدمی کا نام اسلم تھا، وہ پورے محلے میں ایک نہایت ہی سست اور گندا انسان مشہور تھا۔ سب اس کو کہتے تھے کہ اس کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت ہی سست انسان ہے۔ میں نے تو ان کے گھر کے بارے میں یہ بھی سن رکھا تھا کہ ان کے گھر سے ایک عجیب طرح کی بدبو بھی آتی ہے، اگر کوئی بھی محلے سے ان کے گھر جاتا تو اس کا وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا۔ پھر بھی میری ماں میری شادی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں کوئی عام شکل و صورت کی لڑکی ہوتی تو یہ بات بجا تھی، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو میں پہلے سے بیوہ ہوتی یا پھر کوئی طلاق یافتہ ہوتی تو مجھے ایسے گھر میں بھیجتے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں عام لڑکیوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی، جبکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی 5ویں کلاس سے زیادہ نہیں پڑھی تھی۔ پھر بھی میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اسلم سے طے کر دیا۔ اس بات پر تو سارا محلہ ہنس رہا تھا کہ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا رشتہ اسلم سے طے ہو گیا ہے۔ اسلم اس قسم کا انسان تھا کہ اس پر تو باقاعدہ محلے میں لطیفے بنائے جاتے تھے، لوگ اسے تنگ کیا کرتے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی مری جا رہی تھی کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، جب میں کبھی اس کے ساتھ اپنے کسی دوست کے گھر جاؤں گی تو میرا کیا حشر ہوگا، لوگ مجھے کتنی باتیں سنائیں گے۔ میں نے اپنی ماں سے بہت لڑائی کی، بہت بار کہا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے 2-4 تھپڑ بھی دے مارے، جبکہ اس سے پہلے آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا میری ماں نے۔ پر جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو پھر انسان بھی کیا شکوہ کرے۔ میری شادی اسلم سے ہو ہی گئی۔ بابا شادی والا دن ہی آئے، تھوڑے خفا ہوئے پر نکاح ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ واقعی ان کے گھر سے ایک عجیب سی بدبو آتی، لیکن میں یہاں سے اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ اسلم میرے کمرے میں نہیں آئے، اور اگر آ بھی جائے تو میں قریب نہ آئے۔ لیکن جب دروازہ کھلا تو اسلم واقعی نہیں آیا، بلکہ اس کی بہن عفت نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ 40 سال کی تھی اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے آتے ہی اچانک سے میرے ہاتھ پکڑ لی اور میرے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے کہا میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیسی مدد چاہیے، اور وہ مجھ سے اس وقت کیوں مدد مانگ رہی تھی، جو کہ میرے حساب سے تو مجھے خود مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اسلم کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا بھابھی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، بس جیسا بھی میں کہوں تم ویسا کرتی جانا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا تم کہوں گی میں ویسا کروں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو، مجھے بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بات فصیل سے بتاؤں گی، تم کہو ابھی میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میری نند نے جب مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ اپنے بھائی کو آج کمرے میں نہ آنے دینا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، دلہن ویسے بھی شادی میں بہت تھک جاتی ہے۔ عفت نے جانے کس طرح پر اسلم کو کمرے میں نہیں آنے دیا۔ میں سکون سے سو گئی اور صبح نہا دھو کر اٹھی۔ میرے دل میں یہی ارادہ تھا کہ میں اس گھر کی صفائی کروں گی، پتہ لگاؤں گی کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ میں کچھ وقت اپنی ماں باپ کے گھر میں گزار کر آئی اور کچھ وقت اپنے کمرے کو صاف کرنے میں گزار دیا۔ مجھے عفت نے منع کیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، آپ کام نہیں کریں، پر میرا کہنا تھا کہ میں اس بدبو میں نہیں بیٹھ سکتی۔ جب میں نے بدبو کا لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد عفت نے اور کوئی بات نہیں کی۔ رات ہوئی اور جب اسلم سو گیا تو میری نند نے میرے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ جانے کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے دھیان نہیں دیا، اور پھر وہ آواز مجھے دستک جیسی ہی لگی تو میں نے دروازے پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس آ کر بستر پر سو گئی، پھر سے دستک کی آواز آئی۔ اب میرے کانوں نے آواز کی سمت پا لی تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو میری نند وہاں پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ایک کام کرنے کا کہا تھا، آج ہی وہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا کام ہے، پہلے مجھے کام کی تفصیل تو بتاؤ۔ میرے دماغ میں محلے والوں کی باتیں گردش کر رہی تھیں، وہ لوگ ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ ضرور مجھ سے کوئی غلط کام کروائے گی، یا تو اس کا کوئی چکر ہوگا جو یہ مجھ سے حل کروانا چاہے گی، اور یا کوئی ایسا کام ہوگا جو اخلاق سے گرا ہوا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنی الماری سے ایک سوٹ نکال کر مجھے پہننے کو کہنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ میں تمہارے کپڑے کیوں پہنوں، اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ کہنے لگی کہ آپ میرے کپڑے پہنے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ مجھے ساری تفصیل بتائے تبھی میں اس کے کپڑے پہنوں گی، اور وہ اچانک سے رونے لگی۔ اس کے آنسو نکلنے لگے، مگر اس کے آنسو نقلی تھے، وہ لگ بھی نہیں رہے تھے۔
وہ کہنے لگی کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمارے ایسے بھی حالات رہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو اسلم بھائی کی حالت ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیب میں پیسے نہیں تھے، ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، کرتے تو کیا کرتے۔ غربت سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہے، اور بھوک سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے کیسے دن کاٹے ہیں ہم ہی جانتے۔ ایک چاچا تھا جس نے ہمارا ساتھ دیا، کبھی کبھی کھانے کا روٹی دے جاتا، کبھی 3 دن بعد کھانا ملتا تو کبھی 4 دن بعد گھر کا سارا سامان بک جاتا۔ اسلم بھائی اور میں بڑے ہوئے تو پھر جگہ جگہ چھوٹے موٹے کام کر کے ہم نے ایک گھر بنایا اور کسی طرح اپنے گھر کا نظام چلایا۔ محلے والے ہمارے بارے میں جو بھی باتیں کریں حقیقت نہیں جانتے، دراصل ہم بہت مجبور لوگ تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہانی نہیں سنائے، جو اصل بات ہے مجھے وہ بتائے۔ اس نے کہا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ بھی مجھے غلط سمجھیں گے، لیکن غربت سے تنگ آ کر میں نے ایک عجیب سا کام کر ڈالا۔ عجیب سا کام سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کون سا عجیب کام کیا تم نے؟ تب اس سے مجھے ایک واقعی عجیب بات بتائی جس کے بارے میں سن کر بہت حیران ہوئی، اور یہ سچ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں سنا تھا، لیکن ایسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نے ان چیزوں کو عملی طور پر کیا۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ غربت سے تنگ آ کر میں نے ایک پیر بابا کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ایک عمل بتایا، لیکن اس عمل کو کرنے کی پہلی کوشش میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ گندی بو آ رہی ہے۔ اگر تمہیں یہ بھی ختم کرنی ہے، تمہیں میرے ساتھ اس عمل کو دوبارہ سے کر کے پورا کرنا ہوگا، نہیں تو کچھ بھی کر لو، اس گھر سے نہ تو یہ بدبو ختم ہوگی، نہ ہی اس گھر کے حالات اچھے ہوں گے۔ اور اب آپ مانو یا نہ مانو، اس گھر کا حصہ ہو، اسلم تمہارا شوہر ہے اور ہم لوگ ہی تمہاری فیملی ہے، اس لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا مدد؟ اس نے کہا کہ اس عمل میں مجھے روز دلہن کی طرح تیار ہو کر گھونگھٹ نکال کر ایک اچھا سا جوڑا پہن کر اپنے بستر پر بیٹھنا تھا، اور رات 12 بجے کے بعد ایک شخص نے میرے کمرے میں آنا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، لیکن ایک شخص کمرے میں آتا ہے اور اس سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ باتیں کرنی تھی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس عمل کو کرنے سے مجھے غیب سے دولت ملے گی، یعنی مجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے دن جب وہ آدمی کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، اور میں نے غلطی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھ لیا۔ اس کے بعد 3 ماہ میری طبیعت خراب رہی، مجھے اتنا بخار رہا کہ میں 3 مہینے سے بستر پر پڑی رہی۔ دوبارہ اس پیر بابا کے پاس گئی، اس نے بہت سا عمل کیا اور کہا کہ تمہیں ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اب تم کو ہی میری مدد کرنی ہے، بس میرے کپڑے پہن کر گھونگھٹ نکال کر اس بستر پر بیٹھنا ہے۔ وہ شخص آئے گا، تم سے کچھ باتیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے تم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ سچ کہوں تو میں ڈر گئی تھی، لیکن عفت کو میں نے ظاہر نہیں کیا اور بس انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، امیر ہونے کا لالچ تم نے کیا، غلطی کی ہے تم نے، یہ سب کیا ہے، میں کیوں اس کو ٹھیک کروں؟ تب مجھے عفت نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں رو رہی تھی، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر 15 دن کے اندر اس عمل کو دوبارہ نہ دہرایا گیا تو اس گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی باتوں پر تو میں یقین نہیں کرتی ہوں کہ تم کو ہوگا ان باتوں پر یقین، پر مجھے تو نہیں ہے۔ تو عفت میرے قریب آئے اور آنکھ بڑی کر کے بولی، تو پھر گھر سے یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کیا سارا گھر دھو ڈالو؟ اگر یہ بدبو چلی گئی تو سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اگر نہیں گئی تو میری بات پر یقین کر لینا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے گھر کو صاف کیا تھا، میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر یہ بو کہاں سے آ رہی تھی، لیکن میں اس بدبو کو ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے ایک دن دے، میں پھر سے کوشش کرنا چاہتی ہوں، اگر میں ناکام رہی تو پھر میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں نے اگلا سارا دن لگا کر اس گھر کو دھو ڈالا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ بدبو پھر بھی آ رہی تھی۔ شاید یہ بات سچ تھی، شاید وہ واقعی کچھ غلط کر بیٹھی تھی اور مجھے اس کی مدد کرنا تھی، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو پھر یہ عمل بھی اصل تھا، اور اگر یہ عمل اصل تھا تو پھر یہ بھی مرنے والی بات بھی تھی اور مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری نن اپنے کمرے میں بیٹھی بچوں کی طرح رو رہی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری تقسیم سے مطمئن نہیں تھی، یا اللہ میں تیری بہت لالچی بندی ہوں، میری جان بچا لے، میری جان پہ بنی ہے، میں کیا کروں؟ آخر کوئی 40 سالہ سمجھدار عورت اس قدر کیوں روئے گی؟ میں نے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ میں مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ بات اسلم کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، کیونکہ وہ اس بات سے پہلے بھی شامل نہیں تھا، اگر اسے پتہ چل گیا تو شاید وہ بھی بہت غصہ ہو جائے، اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے ہماری مدد کرنے کو بھی راضی ہو جائے، لیکن یہاں پر بات اس کی غیرت کی ہے۔ بہرحال وہ ایک مرد ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہیں اس طرح اکیلا بیٹھنا پڑے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹھنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لینا کوئی اور نقصان تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں پہلے یہ کام کر چکی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس کچھ بھی ہو جائے اس کی طرف مت دیکھنا، چاہے تمہارے سر پر چھت گر پڑے اس شخص کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، نظر جھکا کر بیٹھی رہنا۔ میرا دل بہت اداس تھا، میں نے گھر آ کر اپنی امی کو کال کی، ان کو یہ سب بتا نہیں سکے، پر سوچا تھوڑی دیر ان سے بات کر کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ لیکن دراصل میں اپنی امی سے بھی ناراض تھی، کیونکہ انہوں نے ہی اس گھر میں میری شادی کروائی تھی۔ میرے بابا تو پھر بھی اس پر راضی نہ تھے۔ جب ماں نے یہ پوچھا کہ تم خوش ہو یا نہیں تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال کرنے کا حق آپ نے کھو دیا ہے، ایسے گھر میں کیا کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ کیا ہے اس گھر میں جس کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں یار؟ میری ماں نے کہا کہ زندگی کی ساری خوشیاں پیسے سے خریدی جاتی ہیں، تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تو تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟
میرے شوہر کی تو ہوائی روزی ہے، کبھی اس کو کام مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ میری امی مجھے تسلیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھنا بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم گاڑیوں میں پھرا کرو گے، تمہارا بھی بڑا گھر ہوگا۔ وہ مجھے ایسا خواب دکھا رہی تھی جیسے یہ سب وہی خرید کر دیں گے۔ میں اپنی پریشانی میں لگی تھی، اس لیے میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی لیکن مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اسلم رات کو سو گیا تھا، میں اپنی نند کے کمرے میں آ گیا۔ اب نند کے کپڑے پہن کر اچھے سے تیار ہو کر میں بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ پر بڑا سا گھونگھٹ کروا دیا۔ یہ ایسے کپڑے کا تھا جس میں ہلکا سا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خود میری نند کمرے سے چلے گئی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ پاس ہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھے کا وہ دروازہ جو گلی میں کھلتا تھا، وہاں سے ایک شخص اندر آیا اور آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی، جانے کیا ہونے والا ہے۔ میرا شوہر جیسا بھی ہو میرا شوہر تھا، کیا میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن اتنی آہستہ آواز میں کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس کے الفاظ بھی کچھ ایسے سنائی دے رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اسے بچا لے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ وہ کافی دیر میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ وہ جب تک بیٹھا رہا میرا دل قابو میں نہیں رہا، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ جب میں نے اپنی گود میں دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں ہزاروں کے نوٹ پڑے تھے، یہ ضرور وہی شخص رکھ کے گیا تھا۔ میری نن نے کہا کہ دیکھو ان پیسوں کے اتنے پیسے ہم کبھی بھی پورا مہینہ محنت کر کے بھی نہیں کما سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دن اور یہ کرنا ہوگا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اب یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز وہ شخص میرے کمرے میں آتا، میرا ہاتھ پکڑ کے روتا رہتا اور بدلے میں میری گود میں ہزاروں کے نوٹ رکھ کے چلا جاتا، لیکن وہ پیسے مجھ سے میری نن لے لیا کرتی اور وہ بہت خوش تھی۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ دن کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کب تک کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا، آخر یہ شخص کون ہے؟ میری نن مجھے روز ایک سوٹ پہنایا کرتی، میں نے آج اس کے دوپٹے میں ایک سوراخ کر دیا جس کے باہر میں اس شخص کی شکل دیکھ سکوں۔ میں بیٹھی تھی، وہ شخص آیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس شخص کی شکل دیکھنے کی ٹھان لی۔ میری نن نے کہا تھا کہ ایسا بالکل مت کرنا، لیکن اب مجھے شک سا ہونے لگا تھا، وہ شاید مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ میں نے جیسے اس شخص کو دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا باپ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی بھی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپنے لگے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں حیران رہ گئی، ان کو پکارتی رہی لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شور سن کر میری نن بھی کمرے میں آ گئی اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہاں کیا ہوا۔ میں نے اپنی نن کی کلائی کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل آئی۔ میں نے کہا کہ ابھی مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرے بابا کو پھنسا رکھا ہے، تم میری فیملی کو بلیک میل کر رہی ہو۔ میری نن نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ یہ باتیں جا کر اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتی؟ میں نے اگلے ہی دن امی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ابھی بہت رات ہو گئی تھی۔ رات میں نے کس طرح کاٹی میں ہی جانتی ہوں۔ میں صبح امی کے پاس موجود تھی، ان کو سارا کچھ بتایا۔ امی بھی میری نن کی طرح سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا باپ جتنا سیدھا نظر آتا ہے اتنا سیدھا نہیں ہے، اس سے کئی سالوں سے دوسری شادی کر رکھی اور اس عورت کا نام اپنی ساری جائیداد گھر اور پیسہ کر دیا۔ یہ جو تم کو ہمارے گھر میں غربت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں تمہارے باپ کے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس گھر بھی تھا، جائیداد بھی اور کاروبار، اور وہ سب کچھ اس عورت نے چھین لیا۔ سنا ہے کہ اب وہ عورت بہت زیادہ بیمار ہے اور تمہارا باپ اس کے عشق میں اتنا دیوانہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے کئی سال بدل پھر رہا ہے۔ ہم نے تمہارے باپ کے خلاف پلان بنایا تھا، تمہاری نن کو میں نے شامل کیا تھا کیونکہ وہی یہ کام کر سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں یا میری کوئی اپنے رشتہ دار اس معاملے میں کبھی میری مدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اسے کچھ دن تک ایک کمرے میں بھیجا جائے گا جہاں پر ایک عورت کو گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوگی۔ اسے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سارے مسائل بتانے ہیں اور پھر نظر آنے کے طور پر اسے کچھ پیسے بھی دے کر جانے۔ تمہارے باپ نے اپنا سارا کچھ لوٹا دیا، اس عورت پر تو ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ ہم اس سے کچھ نہ کچھ تو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہاری نن بہت چالاک تھی۔ جب وہ میری ہمراز بن گئی تو اس نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگ لیا اور میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جاتا تو مجھے طلاق دے دیتا، اس لیے مجھے مجبوراً تمہارا رشتہ اس گھر میں کرنا پڑا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جانتے ہیں میرے اس گھر میں شادی ہوئی ہے، وہ شادی میں موجود تھے، وہ اسلم کو جانتے ہیں، وہ اس کی بہن کو جانتے ہیں، اس لیے تو تمہیں گھونگھٹ کر کے بٹھایا گیا تھا۔ گھونگھٹ میں کون ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ تمہیں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوگی اور تمہاری نن جوان نہیں لگتی۔ تمہارے باپ تمہارے گھر میں بیٹھک والے دروازے سے آتا تھا اور تمہارے گھر کو تمہارے باپ نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ٹھیک نکاح کے بعد آیا تھا، اسے صرف اس عورت کی فکر ہے، ہماری نہیں۔ وہ بیٹھک والا دروازہ پیچھے دروازہ ہے، اگر تم